لیکن وہ اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ جب اولاد ہونا ناممکن ہے، یعنی جب اولاد ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کا کیا معاملہ ہے، وہ مایوسی نہیں کر رہے، وہ دعا کر رہے ہیں، اور ان کی دعا کے الفاظ کو قرآن مجید میں کوٹ کیا جا رہا ہے۔ اولو تھامس، جن کا نام بعد میں محمد خالد بنا، یہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں لندن میں رہتا تھا اور گینگسٹرز کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ 1,10,00,000 ہوتے ہیں، اور ملٹی ملین ڈالرز کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ امیر آدمی۔ لیکن وہ بھی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ زندگی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو تھی، وہ میری فجر کے وقت کی دعا تھی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی؟ کبھی اس طرح لگ رہا ہو کہ یار میں تو مانگے جا رہا ہوں، یہ تو مجھے مل ہی نہیں رہا؟ کبھی دل میں مایوسی آ گئی ہو کہ بھائی مجھے تو کچھ بھی پورا نہیں ہو رہا، میری زندگی تو بہت خراب جا رہی ہے اور دعا کا تو مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا؟ نعوذ باللہ۔ اب آئیے ہم حدیث کی روشنی میں اس بارے میں جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے اس وقت تک، یعنی جب تک وہ یہ کام نہیں کرتا۔ کون سے کام؟ جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کے بارے میں دعا نہیں کرتا کہ گناہ مانگے یا برے کام کی دعا کرے، یا وہ جلد بازی کرے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، میں تو کب سے دعا کر رہا ہوں، اور یہ کہتے کہتے پھر وہ مایوس ہو جائے اور پھر دعا کرنا چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دعا اس طرح مانگو کہ اس کی قبولیت میں تمہیں کوئی شک نہ ہو۔ تو چلیں اس کے بارے میں ایک ایگزامپل جانتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، لیکن وہ اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ جب اولاد ہونا ناممکن ہے، یعنی جب اولاد ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کا کیا معاملہ ہے، وہ مایوسی نہیں کر رہے، وہ دعا کر رہے ہیں، اور ان کی دعا کے الفاظ کو قرآن مجید میں کوٹ کیا جا رہا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بڑی عمر کی وجہ سے میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں دعا نہیں چھوڑ رہا، کیونکہ میں دعا سے کبھی محروم نہیں ہوا۔ پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایک معجزہ کرتے ہیں، ان کو اس عمر میں اولاد ملتی ہے کہ جس عمر میں اولاد ہوتی نہیں، اور وہ جو اولاد ملتی ہے وہ ایک صالح بیٹا ملتا ہے، اور وہ بیٹا بھی اللہ پاک اپنا نبی بناتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں سے ہمیں دعا کا اندازہ ہوا۔ پھر آپ کہیں گے بھائی وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کی تو اللہ نے سننی تھی، ہماری کوئی ایگزامپل؟ تو بالکل ایگزامپل ہے، آج کل کی لائف میں ایگزامپل ہے اولو تھامس، جن کا نام بعد میں محمد خالد بنا۔ یہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں لندن میں رہتا تھا اور گینگسٹرز کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ جو گینگسٹرز لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے، یہ بدماشی کرنا اور لوگوں کو مارنا پیٹنا دھمکانا اس طرح۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے یہ الفاظ کہے، یہ الفاظ کیا تھے؟ آئی گیو اپ، پلیز شو می دا رائٹ پیتھ۔ یہ انگلش میں انہوں نے کہا تھا کیونکہ وہ انگلش بولتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ میں نے چھوڑ دیا، بس پلیز مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں۔ اب کیا ہونا تھا کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کی لائف میں، کہ اس کے بعد لائف چینج ہوتی گئی، ویسے کہ اس کے بعد یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے۔ پہلے ظاہر علیحدہ رہتے ہوں گے، اور والدہ کے ساتھ رہتے ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے مذاہب کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اس میں پھر انہیں اسلام کے بارے میں پتہ چلا، انبیاء کے واقعات کے بارے میں پتہ چلا، اور اسلام کی طرف انٹرسٹ بڑھا۔ پھر ان کے انکل کی شادی ہوئی تھی ایک مسلمان خاتون سے، یہ ان کے پاس جاتے ہیں، قرآن مجید مانگتے ہیں کہ مجھے کوئی انگلش ٹرانسلیشن والا قرآن مجید دیا جائے۔ اس کے بعد یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب خالد بتاتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری والدہ پہلے سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرنے لگی، حالانکہ وہ والدہ ابھی عیسائی ہیں اور یہ بھی پہلے عیسائی تھے۔ وہ اس لیے کہ کہتے ہیں میں زیادہ اوبیڈینٹ ہو گیا تھا اور بھی زیادہ اچھا انسان بن گیا تھا، ان کی زیادہ خدمت کرنے لگا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کچھ کمپنیز میں اپنا شیئرز یعنی کہ کرنا شروع کرتے ہیں، تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے، اور پھر اللہ پاک انہیں بہت سارا یعنی کہ مال بھی دیتے ہیں، اور آج یہ ایک بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں۔ شیسوئی نام کی ان کی ایک کمپنی ہے، ایک جم ہے ان کا باکسنگ وغیرہ کا۔ تو اس طرح پھر اللہ پاک نے انہیں ترقی بھی دی اور سیدھے راستے پر لایا۔ لیکن یہ پوری جو کہانی ہے یہ اس دعا کے گرد گھومتی ہے جو انہوں نے کہی تھی، آئی گیو اپ، پلیز شو می دا رائٹ پاتھ۔ اس کے بعد ابراہیم الکرد کی ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک مسلمان ہے، فلسطینی ہے، اور میڈیکل کے ایک اسٹوڈنٹ تھے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے آج جو ان کا اسٹیٹس لکھا جاتا ہے، انہیں ملٹی ملینئر جو ہے نا ان کی انکمز اور سیلز وغیرہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ 1,10,00,000 ہوتے ہیں، اور ملٹی ملین ڈالرز کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ امیر آدمی۔ لیکن وہ بھی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ زندگی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو تھی وہ میری فجر کے وقت کی دعا تھی، جس میں ایک بڑے ہی مؤثر طریقے سے با اثر الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے میں اپنے اللہ پاک سے دعا کرتا تھا، اور وہ دعا مجھے ایک سکون دیتی تھی۔ اب وہ بھی کیا قرار دیتے ہیں کہ یہ پوری یہ جو کامیابی کا ایک سائیکل ہے، آج میں جس پلیس پہ ہوں، یہ وہ ایک دعا جو تھی نا، جو اللہ پاک سے مانگا تھا، اس کے بدلے جو ہے نا مجھے اتنا کچھ ملا۔ اور اس کے بعد ان کے انسٹاگرام پہ 1 ملین پلس جو ہیں وہ فالوورز ہیں، دین کے اسلام کا بھی کام کرتے ہیں، لوگوں تک دین کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمیں قرآن مجید سے ایک روشنی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا جاتا ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ پاک پیارے آقا سے فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب یہ میرے بارے میں سوال کریں آپ سے، تو آپ انہیں کہیں میں قریب ہی ہوں،
یعنی اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں دور ہوں، چلے کاٹ کے آؤ پھر میں سنوں گا، بہت بڑی بڑی عبادتیں کرو پھر میں سنوں گا. اللہ پاک نے فرمایا میں قریب ہی ہوں. اور یہاں پر ایک اور آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو دعا کریں بھائی، دعا میں کون سا بل آتا ہے؟ دعا میں اللہ پاک نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی اتنی عبادت کر کے مانگو پھر قبول کروں گا، اتنا لمبا جو ہے وہ چکر لگا کے مانگو پھر قبول کروں گا. نہیں، آپ جس ٹائم مرضی دعا کریں. بلکہ جو زیادہ دعا کرتا ہے اللہ پاک سے، بار بار مانگتا ہے، تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مانگتا ہی مجھ سے ہے، یہ کسی اور کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، یہ تو مجھ سے سوال کرتا ہے. اللہ پاک عطا بھی کرتے ہیں. تو آج جب سب رات کو سو جائیں اور نیند میں کھو جائیں تو اللہ پاک کی رضا کے لیے اٹھیے، اللہ پاک سے دعا مانگیں، ہو سکے تو نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اللہ پاک سے مانگیں اور انہیں اپنا مسئلہ ضرور سنائیں. اور یہ نہیں سوچنا کہ یار پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بالکل بغیر شک و شکوک کے دعا مانگنی ہے کہ ضرور قبول ہوگی. اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ اتنے عرصے سے مانگ رہا تھا قبول نہیں ہوئی، آج اس گناہگار بندے کی بات سن کے مانگو. نہیں، اللہ پاک سے مانگنی. میں آپ کو اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، اللہ پاک کی طرف بلا رہا ہوں کہ اللہ پاک سے ہم نے مانگنا ہے. ہمیں اللہ پاک دیں گے، ضرور دیں گے. جنہوں نے زندگی دی ہے وہ زندگی کا سامان بھی دیں گے اور کامیابیاں بھی دیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. آمین ثم آمین.